نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں دو حصوں میں تقسیم ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ آپ میں سے ہر ایک نے قرآن مجید مطالعہ کرتے ہوئے یہ دیکھا ہوگا کہ سورت کے آغاز میں سورۃ مکیہ سورۃ مدنیہ لکھا ہوتا ہے۔ آج اسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ مکی وہ صورتیں جو قبل از ہجرت نازل ہوئیں۔ اس وقت مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، تو یہ نسبت مرکز اسلام کو ہے۔ اگرچہ وہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ سے باہر کسی دوسرے علاقے میں نازل ہوئی، لیکن ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو چونکہ مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، لہٰذا اس صورت کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے مدنی صورت۔ تو مدنی وہ صورتیں ہیں جو بعد از ہجرت نازل ہوئیں، جب مسلمانوں کا مرکز مدینہ تھا، خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ سے باہر کسی اور علاقے میں نازل ہوئی، تو یہ نسبت مرکز کو ہے۔ اس حوالے سے مشہور آیت کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور میدان عرفات جو ہے وہ مکہ میں واقع ہے، لیکن مفسرین اس کو مدنی آیت کہتے ہیں۔ تو یہ مدنی آیت اس اعتبار سے ہے کہ اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت مرکز اسلام مکہ نہیں تھا۔ اگرچہ مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن مرکز اسلام مدینہ تھا، اس لیے اس کو مدنی آیت کہا جاتا ہے۔ مکی صورت مکی آیت، مدنی صورت مدنی آیت، یہ جو ہے اصطلاح ہے۔ کل 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور 28 صورتیں مدینہ یعنی مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی خصوصیات، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تقسیم جو ہوئی ہے مکی اور مدنی کی، یہ باعتبار ابتدائی آیات کی ہوئی ہے یا جو ہے باعتبار کثرت آیت کی ہوئی ہے۔ یعنی مفسرین نے اس کی تقسیم کی ہے، تو بعض جگہ اس کو دیکھا ہے کہ ابتدائی آیت جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اگر ابتدائی آیات مکی ہے تو پوری صورت کو مکی صورت کہتے ہیں، اور اگر ابتدائی آیات مدنی آیت ہیں تو پھر پوری صورت کو مدنی صورت کہتے ہیں، اگرچہ ان دونوں میں آیات جو ہے مکہ اور مدینہ کے زمانہ مرکز میں نازل ہوئی ہوں۔ اس کا اعتبار بعد والی آیت کا نہیں کیا، بلکہ ابتدائی آیت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ جبکہ بعض صورتوں میں اعتبار اکثریت کا کیا گیا ہے کہ کس صورت میں کون سے زمانے کی آیات زیادہ ہیں۔ اگر مرکز اسلام مکہ تھا، اس کی آیات زیادہ ہیں، تو پوری صورت کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ آیات جب مرکز اسلام مدینہ تھا اس وقت نازل ہوئیں، وہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو پوری صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اس جانب مکی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتوں میں بالعموم اصولی اور اعتقادی احکام، مثلا توحید، رسالت، آخرت اور دوسرے اعتقادی مسائل کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور ترغیب اور ترہیب کی آیات بھی ان صورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، تاکہ فکر کی تعمیر کی جائے اور لوگوں کے اندر سب سے پہلے
ذہنی اور فکری انقلاب لائے جائے، اس لیے کہ اخلاق اور اعمال فکر کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر فکر درست ہوگی تو اس کا اثر اس کے اخلاق اور اعمال پر پڑے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے فکر کی اصلاح پر جو ہے توجہ دی گئی، اور وہ آیات اور وہ صورتیں نازل ہوئیں دور مکی میں جن میں اعتقاد کی درستگی کی تعلیم دی گئی، اخلاق کی درستگی کی تعلیم دی گئی۔ نمبر 2 خصوصیت، مکی صورتوں میں بنیادی اسلامی اخلاق اور اسلامی معاشرت کے بنیادی اصول سے تعلق رکھنے والی آیات زیادہ ہوتی ہیں۔ تیسری خصوصیت، مکی صورتوں میں توحید و رسالت اور آخرت کے اثبات اور شرک کے ابطال کے لیے دلائل کا ذکر زیادہ ہوتا ہے تاکہ فکر و عقیدہ پختہ ہو جائے اور تعمیر سیرت کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ چوتھی خصوصیت، مکی صورتوں میں تذکیر بایام اللہ، یعنی انبیاء اور رسول اور ان کی قوموں کے درمیان کشمکش کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دوران مطالعہ دیکھا اور پڑھا ہوگا کہ ان صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکرے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ پانچویں قسم اور پانچویں خصوصیت مکی صورتوں کی وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں تذکیر بالآخرت، یعنی جنت کی آسائشوں اور دوزخ کی پریشانیوں کو نسبتاً تفصیلی اس کو جو ہے بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلی منظر کشی کی گئی ہے تاکہ آخرت کی فکر دل و دماغ پر حاوی ہو جائے اور آخرت کی ابدی زندگی کو سنوارنے کا عزم پیدا ہو جائے۔ یہ وہ 5 خصوصیات ہیں جو مکی صورتوں کو حاصل ہیں۔ جبکہ مضامین کے اعتبار سے مدنی صورتوں کی خصوصیات، نمبر 1، مدنی صورتوں میں جب مرکز اسلام مدینہ تھا اور اسلام غالب ہو گیا تھا مدینہ میں، اور پھر رفتہ رفتہ اس میں جو ہے وسعت آ رہی تھی، لہٰذا مدنی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں میں معاشرتی، معاشی، عائلی، اجتماعی، سیاسی شعبوں کے بارے میں احکام اور قوانین کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ دوسری خصوصیت، مدنی صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے احکام اور اس کی ترغیب سے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں۔ تیسری خصوصیت، مدنی صورتوں میں بین الاقوامی امور کے بارے میں اصول اور احکام بیان ہوئے ہیں۔ چوتھی خصوصیت، مدنی صورتوں میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو خصوصی دعوت دی گئی ہے اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پانچویں خصوصیت، مدنی صورتوں میں منافقین اور ان کی صفات اور عادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ 5 خصوصیات مدنی صورتوں کی ہے، لہٰذا ایک قاری قرآن کو اور قرآن کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنے والے کو ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو مدرس قرآن ہو یا جو ہے قرآن کی تفسیر کو سمجھنا چاہ رہا ہے، اسے ان دونوں قسم کی خصوصیات کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں وہ قرآن سے بہتر طریقے سے استفادہ کر پائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔